صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد جمی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بن کے نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں سید سروراں ہادی کل محبوب کل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ احباب ذی وقار، اس ماہ مقدس کو نسبت ہے آمنہ کے لال سے، اس مبارک مہینے کو نسبت ہے پیکر حسن و جمال سے، اس مہینے کو نسبت ہے امام الانبیاء سے، سید الانبیاء سے، قائد المرسلین سے، اس مہینے کو نسبت ہے اس کائنات کے امام سے جس کے تصدق سے یہ کائنات کو وجود ملا، جس کے نور کی روشنی سے چاند ستاروں کو روشنی ملی، جس کے آنے سے کائنات کو امن، سکون، راحت اور ہم جیسے گناہ گاروں کو، بے سہاروں کو سہارا ملا، بے آسروں کو آسرا ملا، یتیموں کو حقوق ملے، بیواؤں کا حق دینے والا آیا، عورتوں کے حقوق دینے والے آیا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ یاد رکھو اس کائنات کے لیے سب سے عظیم ترین جو اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اس رب کائنات وحدہ لا شریک کا احسان اس کائنات پر یہ ہوا کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنا حبیب عطا فرما دیا، اپنا محبوب عطا فرما دیا، اور قرآن پاک نے اس کا اعلان فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، احسان ملے، نعمت ملے، تو اس کے فضل، نعمت، احسان اور رحمت کے ملنے پر اظہار خوشی کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا جب اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت مل جائے پھر اس کا چرچا کرو، اس کی خوشی کرو۔ اظہار خوشی، نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت رسول پاک کی ذات اقدس ہے۔ کائنات پر سب سے بڑا جو احسان ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ قرآن پاک اس بات کا شاہد ہے، فرمایا اے لوگو، تم پر اللہ نے احسان کیا کہ تم میں سے اپنا حبیب مبعوث فرما دیا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان تھا کہ اس نے تمہیں میں سے اپنا حبیب تم میں مبعوث فرما دیا،
اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر بارگاہ الہ میں جب بلند کیا اور پھر جب اس جملے کو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، عرض کی بار الہ یہ ذات محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے آدم میں نے اس ذات کو تخلیق کرنے کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، ساری کائنات کو تخلیق کر رہا ہوں۔ اللہ کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ ساری کائنات کو دکھا دوں کہ مجھے اپنا حبیب کتنا محبوب ہے، میں اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں اپنے حبیب، میرا حبیب میری بارگاہ میں کس قدر معزز ہے، مکرم ہے، محبوب ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اکمل ہے، کامل ہے، وہ بے عیب نبی، لا ریب نبی، اور وہ عظیم سے عظیم تر نبی، اور اسی لیے فرمائے وہ قائد المرسلین، نبیوں کا قائد ہے میرا نبی، نبیوں کا امام ہے میرا نبی، کائنات کی جان ہے میرا نبی۔ اس عظیم نبی کی آمد پر اظہار خوشی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ بعض حضرات کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے کھٹمل نکل آتے ہیں۔ کھٹمل کا ایک خاص موسم ہوتا ہے، جیسے مچھر کا ایک خاص موسم ہے، ہر موسم میں مچھر ہے، جو ہی تھوڑا سا موسم ڈھیلا ہوتا ہے مچھر نکلتا ہے جی۔ پھر اسی طرح کھٹمل نکلتے ہیں، کھٹمل پھر انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، کھٹمل انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ان کے تنگ کرنے کے ہر علاقے کے حساب سے اپنا ایک طریقہ ہے۔ بس ماہ ربیع الاول جو ہی آتا ہے پھر کھٹمل نکلتے ہیں اور وہ حضور کے عاشقوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ دیکھو جی میلاد کا ثبوت کوئی نہیں، اچھا دیکھو جی نہیں میلاد کسی نے منایا کوئی نہیں، وہ دیکھو نا وہ اتنے پیسے ضائع کرنے سے بہتر سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے، کسی بیوہ کی شادی کر دیتے۔ الزامی جواب یہ ہے یہ الیکشن کا موسم آ جائے گا، لاکھوں اور کروڑوں روپیہ نہیں خرچ ہوگا، مجال ہے اس کھٹمل مولوی کو کبھی فتویٰ یاد ہویا ہو کہ اس ایم این اے ایم پی اے کا گریبان پکڑ کے کہے بھی الیکشن پہ کیوں کروڑوں لگایا، تیرے حلقے میں بیوہ عورتوں کی شادی کیوں نہیں کرتا بھائی؟ بالکل اس کو فتویٰ یاد نہیں آئے گا، بالکل اپنا یوم تاسیس ہو بڑھ چڑھ کے منائیں گے، اپنا جلسہ ہو لاکھوں خرچ کر دیں گے۔ اچھا میلاد پر 200 روپے کی جھنڈی لگا دیں، پہلے کافی جھنڈیوں سے تنگی تھی، اب تو ایک جھنڈے سے بھی تنگی ہے۔ بھائی کیوں تنگی ہے؟ محفل میلاد سے بھی تنگی، بھائی کیوں تنگی؟ تو اصل وجہ بتانا، خرچے سے تنگی ہو تو پھر سارے خرچوں سے تنگی ہو۔ تجھے 25 دسمبر کے جلسے سے کوئی تنگی نہیں، 14 اگست کے جلسے سے کوئی تنگی نہیں، نئے سال کے جلسے سے کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ بہار کے موسم پہ لاکھوں روپیہ ضائع ہو جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں۔ جب موسم بہار آتا ہے لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں لوگ، کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ململاہٹ نہیں۔ بھائی تجھے اس کا مطلب ہے تنگی پیسوں کے خرچ کرنے سے نہیں، تنگی اس بات سے ہے کہ یہ لوگ رسول پاک کا ذکر خیر کیوں کرتے ہیں؟ ہم میلاد کے نام پر کرتے کیا ہیں؟ یاد رکھو ہم میلاد کے نام پر اس بھولی بھٹکی لوگوں کو سبق یاد کراتے ہیں کہ لوگوں تمہارا راستہ
کوئی اور نہیں ہے، تمہارا راستہ مکین گنبد خضرا کا راستہ ہے، ادھر جڑ جاؤ، تم کسی اور راستے کی جانب نہ جاؤ۔ ہم میلاد کے موسم میں یہ بتاتے ہیں نوجوانوں کو، نوجوانوں تمہارا راستہ اور کوئی نہیں، راستہ نجات کا، ترقی کا، کامیابی کا، جنت کا، فلاح، رب تک پہنچنے کا، اللہ کی رضا و محبت حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ مدینے سے ہو کر بارگاہ خدا تک جاتا ہے۔ اچھا صحابہ نے منایا نہیں، ممکن ہے جس طرح ہم مناتے ہیں اس طرح نہیں منایا، ہم بھی کہتے، مگر یہ بتاؤ وہ کون سا لمحہ تھا جب صحابہ نے نبی کا میلاد منایا نہیں؟ وہ کون سا لمحہ تھا؟ ایک سانس بھی صحابہ نبی کی ولادت اور آمد کا مقصد بھولے ہوں۔ نبی کی ولادت اور آمد کا مقصد دین اسلام کو دنیا پر غالب کرنا۔ کیا صحابہ نے میلاد اور ولادت مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ کے مقصد کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر یہ ثابت کیا میرے کریم تیرے آنے سے ہمیں اپنی جان بھی پیاری نہیں رہی؟ اور اس سے بڑھ کر بھی صحابہ کیا میلاد مناتے بھائی حضور کا؟ صحابہ تو وہ تھے کہ نجاشی کے دربار میں کھڑا میرے نبی کا غلام، جب اس نے پوچھا کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ کہتا کیا ہے، پہلا جملہ جو نبی کے غلام نے کہا، فرمایا اگر وہ محمد نہ آتا تو ہم جہنم میں چلے جاتے۔ پہلا جملہ نجاشی کے دربار میں کہا، وہ آیا، اس نے آ کر ہمیں جہنم کے کنارے سے کھینچ کر جنت کے راستے پر ڈال دیا۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ محبوب وہ آیا ہے، محبوب وہ آیا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ نعمت دے خوب چرچا کرو۔ تو چرچا خسرارے سے نہیں ہوتا، چرچا یوں ہی ہوتا ہے کہ گلی بازاروں میں نکل جاؤ اور کائنات کو بتا دو کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم حضور کی عظمت کے پاسباں ہیں۔ میں اکثر یہ ہر سال کہتا ہوں کہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے فلاں ملک نے جی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کارٹون بنائے، میں نے کہا انہوں نے ادھر سے راہ لی، جنہوں نے کہا نبی ہم جیسا ہے، اس نے کہا ہم جیسوں کے تو خاکے بنتے ہیں، پھر جنہوں نے کہا ہم میں نبی میں فرق کوئی نہیں، اگر ہم نے یہ ثابت کیا ہوتا کائنات میں، اے کائنات کے چوڑے اور چمارو، تم میرے نبی کے کارٹون اور میرے نبی کے نقشے کی بات کرتے ہو، تم میرے نبی کے بول و براز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے یہ ثابت کیا ہوتا کہ تم سارے مل جاؤ، ہم اس نبی کے غلام کا کلمہ کہتے کہ جب منافقوں کے محلے میں میرے نبی کے دراز گوشت جس پر میرا نبی سوار تھا، عام زبان میں وہ گدھا جس پر میرا نبی سوار تھا، اس نے پیشاب کیا، منافق نے کہا تھا اے محمد تیرے دراز گوشت کے پیشاب سے ہمیں بدبو آتی ہے، ہٹا دو۔ نبی کے غلام نے کہا تھا تیری ساری ذریت سے نبی کے دراز گوشت کا پیشاب اچھا ہے۔ حدیث پاک نہیں روکا، نبی پاک نے نہیں فرمایا میرے صحابی تو نے کیا کہہ دیا ہے، تو کیسا عجیب جملہ کہہ رہا، آخر یہ انسان تو ہے نا۔ حضور نے نہیں روکا، صحابی نے فرمایا، عرض کر دیا، نہیں روکا، بتایا، یہ کائنات کو سبق یہ دیا ہے کہ جس چیز کو نبی کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ حضور کا تو مقام ہی بڑا اللہ ہے نا، حضور کی تو آمد ہی ہے۔ علماء نے لکھا اس بات کو
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ ربیع الاول میں ہی کیوں؟ ربیع الاول میں ہی کیوں؟ رمضان میں کیوں نہیں؟ شعبان میں کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے رمضان میں تشریف لاتے کہنے والا کہہ دیتا کہ رمضان کی وجہ سے حضور کو عزت ملی، مگر حضور ربیع الاول میں اللہ نے اس دنیا میں بھیج کر اعلان کیا کہ محبوب کے آنے سے ان مہینوں کو برکت ملی ہے۔ اور علماء نے اس بات پر لکھ کرتے ہوئے کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کے ہاں پھر لکھ لو، اللہ کے ہاں پورے سال کے دنوں میں جو دن سب سے پسندیدہ دن تھا، اللہ نے اس دن محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور حضور کی آمد کا ذکر خیر اور آپ کی ولادت کے دن منانا اور اس دن اظہار خوشی کرنا، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وما ارسلناک، پڑھتے سارے ہیں توجہ کوئی نہیں، رحمت لل الحمدللہ رب اللہ فرماتا میں ساری کائنات کا رب ہوں، میں ساری کائنات کا، سارے عالمین کا۔ حضور کے لیے کا رحمت لل، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی جب آئے 40 سال کے بعد اس کو پتا چلا کہ میں نبی ہوں، میں نبی، یہ سوشل میڈیا کے نوجوان اسی لیے تو تباہی پھیر گئی نا آپ کی۔ جو حضرات یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پیدا ہو گئے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، 40 سال کی عمر کو پہنچے اللہ نے نبوت دے دی، وہ نبی بن گئے۔ اب قرآن نے ایک بات کہی کہ رحمت لل، یہ محیط نہیں ہے، یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا کہ جو عالم جو زمانہ حضور کی بعد ہے ان کے لیے رحمت ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے کوئی جہان تھا بھئی حضور سے پہلے انبیاء نہیں آئے، کائنات کو وجود نہیں تھا، انسان بستے تھے نا، انسان پہلے بھی بستے تھے، انبیاء پہلے بھی آئے، زمین پہلے بھی قائم تھی۔ مطلب یہ ہے کہ میرا پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب سے کائنات بنی، جتنے جہانوں کا اللہ رب العالمین ہے اتنے جہانوں کا میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اگر مصطفیٰ پہلے نہیں تھے تو پہلے عالمین کے لیے رحمت کون تھا؟ نبی کی آمد اور ولادت سے پہلے جو جہان گزرے ان کے لیے رحمت کون تھا؟ پتہ یہ چلتا ہے میرا مصطفیٰ پہلے تھا، آیا اللہ نے بھیجا آخر میں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اول بھی میں آخر بھی میں۔ آقا کیوں؟ فرمایا سب سے پہلے اللہ نے بنایا مجھے اور سب سے آخر نبیوں میں بھیجا مجھے۔ اولیت اس لیے سب سے پہلے مجھے بنایا، مجھے نبوت دی، میرے نور کو تخلیق کیا، مجھے صفات رحمت للعالمین عطا کر دی، اور آخر کیسے؟ آپ کو سارے نبیوں کے آخر بھیج دیا، سب سے آخر میں بھیجا۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے بنایا، سب سے پہلے میں نے، جب اللہ نے توحید کا وعدہ لیا سب سے پہلے میں نے اقرار کیا، سب سے پہلا مومن میں ہوں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جب حشر کا دن قائم ہوگا اور جب قبریں کھلیں گی سب سے پہلے جو باہر نکلے گا محمد الرسول اللہ،
سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا میں ہوں گا، سب سے پہلے حق شفاعت ملے گا میں ہوں گا، سب سے پہلے حشر میں جو سجدہ کرے گا میں ہوں گا۔ اس لیے میرا نبی اول ہے۔ آخر کیا ہے کہ سب سے آخری پیغمبر بن کے آئے اور اعلان کر دیا اللہ نے، فرمایا میرا نبی آ گیا، اب صبح قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن ہے، دل کھول کر شریعت کے دائرے میں رہ کر، اگر ہم دوسروں پہ تنقید کرتے، میں ہر بار اپنوں پہ بھی کرتا ہوں، شریعت کے دائرے کو نہ توڑیں، اس کے اندر رہ کر عید میلاد النبی منائیں، حضور کا ذکر خیر کریں، جلوس نکالیں، مگر لائٹیں لگائیں، چوری کی بجلی نہ جلائیں۔ ہاں، چوری کی بجلی بالکل نہیں۔ آپ ضرور محفل کرائیں، مگر ایسی گزرگاہ کو بند نہ کریں جو لوگوں کے لیے تکلیف دے۔ بات کو جیسے پہاڑیوں کے نام پہ ہم پورا بازار بلاک کر دیتے ہیں، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ گل سمجھے چاہیے؟ ہاں، پورا بازار ہی بند کیتا جی، پہاڑی میں بنائی حضور دے عشق نال، پہاڑی تو بنائی حضور دے عشق نال، جلوس اس تربے جانا، ساری رات میں پہاڑی بناتا رہا ہوں، سویرے جی جلوس سے جانا نہیں، میں تھک گیا۔ حالانکہ یہ بات لکھ لیں، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کے جلوس میں جانا فی زمانہ جتنا ضروری ہے، پہلے کبھی اتنا ضروری ایسی سمجھ۔ اور پہاڑی بنا کے اتنے نچنا، گانے لانے، قوالیاں لانیاں، شریعت کی اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں، اور یہ پیسہ لگایا ضائع و بیکار ہے، کوئی ثواب نہیں۔ رسول اللہ کی شریعت کو توڑ کر میلاد نہیں منائیں، لنگر بانٹیں، جلوس میں شامل ہوں، نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، غسل کریں، سج دھج کے نکلیں، اور کائنات کو بتا دیں کہ ہمارا رشتہ میرے نبی سے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اے وعدہ اس گل تے سارا سنی پھر کمزور پیندا ہے بھی مولوی تو مرن مران دی گل پیا کردا ہے، اسی بابا لگے ہیں باہ ہٹھا کر باہ تھلے کر جیب تے رکھ کے سبحان اللہ آکھ، اسی بابا اس کام تے لگے ہیں۔ اس تو نکلو، اہل سنت کے لوگوں اس چیز سے نکلو، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جلوس میلاد میں بھرپور شرکت اختیار کریں، لنگر تقسیم کریں، باادب طریقے سے بٹھا کے کھلائیں لوگوں کو، تاکہ دیکھنے والا دیکھے یہ رسول اللہ کے عاشق کھلا رہے ہیں۔ جی ہمارے یہاں ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی، جلوس جا رہا ہے جی، اب میری دکان ہے کہ 2 منٹ آ جاؤ، اب میرے گھر آ جاؤ کہ جی میں پانی پیانا، بھائی وہ پانی اٹھا کے تو جلوس کے راستے پہ لے آنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا، یا جہاں پہ جلوس ختم ہوگا تو وہاں پہ یہ سارا انتظام لے جانا۔ اگر فقط تجھے ایک ہی مقصد ہے کہ صرف میں جس کے لیے کرنا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مقصد یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ میرے گھر لازمی آؤ، بھائی نہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کے کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو آپ اس چیز کو اٹھائیں، آپ کا شوق ہے کہ میں جلوس میلاد کے لوگوں کو کھلاؤں گا، آپ وہاں لے جائیں، اس بات کو سمجھیں۔ اسی طرح ان چیزوں پہ جلوس میں بھرپور، اسی طرح اپنے گھروں پہ میلاد کا پرچم لہرائیں۔ ہم سستی کرتے ہیں، یار کیا سستی، یار ٹھیک ہے مہنگائی اپنی جگہ ہے، یہ سارا میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ مہنگائی بھی اس لیے کہ ہم نے نبی کا در چھوڑا ہے۔ حضور سے وابستہ ہو جاؤ، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے میلاد شریف کا موسم چل رہا ہے، انشاءاللہ 12 ربیع الاول بھی قریب ہے، اور اس کے لیے بھرپور انداز میں آپ لوگ تیاری کریں، اپنے گھروں کو سجائیں اپنی توفیق کے ساتھ، لیکن آپ زیادہ نہیں سجا سکتے، ایک پرچم لے کر میلاد کا، اور کوشش کریں وہ پرچم صاف ہو۔ میں یہ بھی کہوں گا، دیکھو کچھ جھنڈے ہوتے ہیں بازاروں میں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اب اس پہ نبی پاک کا نام لکھا ہوا ہے، اب وہ نیچے گرتی ہے، وہ بڑی تکلیف دہ ہے۔ اب وہ جھنڈی ہی کوئی سفید لے آئے نا، صاف،
घर के ऊपर परचम लगाएं, कोशिश करें। बाजार में आजकल आ चुके, ऐसा जिस पे कोई गुंबत खजरा का वो ना बनाओ, या ऐसा जिस पे कोई रसूलुल्लाह के, ताकि जब हवा चले और वो फटे तो वो टुकड़े ना हो हुजूर के नाम के। इश्क एनू कहंदे ने, सुक्का इश्क नहीं जी। घर पे लगाओ, और जो मिलाद के जिनके दिलों में खटमल हैं वो देख के दूर से कहें ये रसूलुल्लाह के गुलाम का घर है, पता चले ना। इसलिए अपने घरों में इन चीजों का, अब जब गली सजाएं, बाजार सजाएं, घर सजाएं इन चीजों का। इसी तरह केक काटते हैं लोग, मिलाद का केक, मैं अरसल बात करता हूं, केक आप काटते हैं, यार सादा केक बनाएं, तकसीम कर दें। उस पे लाजमी आपने पहले हुजूर का नाम लिखें, फिर छुरी के साथ काटे। एक केड़ा यार इश्क है, ये सोचने की बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि पहले हमने लिखवाया, आप छुरी से काट रहे हैं। और भाई सादा बनवाए, मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं कि इस दिन महबूब कायनात में आया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें उसका गुलाम बना दिया। तो भाई फिर दिल खोल के उसके बांटे ना। एक तरफ हम नारा मारते हैं ये जान भी रसूलुल्लाह के लिए है, और चंद पैसे खर्च करने की बात आ जाए फिर कहते हैं नहीं ये जरा कम औखा है। ऐसे नहीं, आदाब चीजों का ख्याल रखें, मुहब्बत के साथ चीजें बांटें। ये इसलिए मैंने गुजारिशात की हैं। इसलिए बाज़ जगह हमारे देखने में आया 2 सालों में कि जब जुलूस निकाला जाता है, आगे ढोल बजाए जा रहे हैं, बिल्कुल शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं, घोड़ियां नचाई जा रही हैं। भाई ये कौन सा मिलाद का जुलूस है कि जो रसूलुल्लाह की शरीयत को तोड़ के निकाल रहे हो? बैंड बाजे बुलवाए हुए हैं। अब जुल्म अजीम ये है, फ्लैक्सें लग जाएंगी, महफिल नाते रसूल मकबूल, फुला तिलावत, फुला नात, थल्ले फुला कवाल साहब। यार केड़ी तुसी खिदमत पे कर दे सुन्नीयत दी? मैनू दसो तो सही, दसो तुसी केड़ा मिलाद पे मनांदे हो? कौम नू की पिया देंदे हो? वो कवाल आंदा, 4 दिन तबला कुटदा, तुसी सारी रात पैसे सटदे जे। लै भी ना पिछले नू पता ना अगले नू पता। ये केड़ा पिया मिलाद है? मैनू दसो ना, दसो। सारे सोच के कहोगे मौलवी तनकीद पिया करदा है, मैनू दसो। एडा वड्डा इश्तिहार छपया है, उन्हें 50 नाथ खाने की तस्वीरां लगियां पईयां ने जी। ना वो पता जिन्हें पढ़िया, ना सुनने वाले नू पता। उन्ने ही और पढ़ने वाले होंदे ने, उन्ने ही कोई अगले होंदे ने, ते उन्ने ही कोई थब्बियां सट्टन वाले भाई ने। ये केड़ी मिलाद पिया हुंदी है? कोई आलिमे दीन कोई नहीं, मसलक का नाम कोई नहीं, अकीदे की बात कोई नहीं। कौन फिक्र करेगा इसकी? कौन करेगा? ये जो सुन्नी कोई राफजी बन गया, कोई खारजी बन गया, कोई मिलाद छोड़ के चला गया, इसका कौन जिम्मेदार है? आपका जो पढ़ा लिखा तबका हमसे बदजन, उसका कौन जिम्मेदार है? ये किसने ये बातें करनी है? आप कराएं गली में महफिल। मैं इस चीज को जानता हूं, हमारे कुछ लोग सिर्फ गली में इस जद में कराते हैं। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सब पे भी नहीं कर रहा, कुछ बड़े अच्छे तरीके से कराते हैं, उलमा को बुलाते हैं। मगर बाद हजरात ने आप देखें, या सिर्फ इसलिए कराई जी मसीते करावांगा, मौलवी तकरीर करानी पड़ेगी। यार मौलवी दी ना करा तो किदों होर लाया, मगर कोई लिया तो अकीदे वाला ना, कोई ओ लिया जरा कोई कुरान पढ़े, हुजूर दी अजमत की गल करे, कोई दसे कि मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा था। सहाबी से पूछा कि नबी का चेहरा कैसा था, उसने कहा तशबीह की बात है, वैसे ऐसा थे नहीं। जब मेरा नबी आराम करता था, रुखसार ऐसे थे जैसे मेरे नबी के रुखसार में चांद तैर रहा है। उसने कहा फिर भी, उसने कहा यह तशबीह है कि नबी का चेहरा चांद जैसा है, वरना हकीकत यह है कि चांद नबी के चेहरे से नूर लेता है। गली कोई नहीं। इसलिए हजरात, आप, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, आप कराएं, घर में मिलाद कराएं। मैं तो हर सुन्नी अपने घर में कराए, छोटा सा करा ले, कोई जरूरी नहीं बड़ा कराए। 1 घंटे का करा ले, आधे घंटे का करा ले, एक तिलावत, एक नात, 10 मिनट की गुफ्तगू, दुरूदो सलाम हो जाए,
جو لنگر ہو تقسیم کر دیا جائے، مگر اس انداز میں کراؤ کہ وہ میلاد دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے. وہ میلاد دین پھیلانے کا، لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے. کون فکر کرے گا اس کی؟ اس لیے حضرات میں یہ سخت باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے بحیثیت ایک ممبر کے، میری ذمہ داری ہے. اگر کوئی اس لیے نہیں کرتا وہ نہ کرے، مگر آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے نبی کا میلاد بھی منانا ہے اور نبی کی شریعت کو بھی توڑنا، حضور کی شریعت کو بھی توڑنا نہیں. ایک کوئی نہیں جی میلاد ہو رہا ہے، قوالی چل رہی ہے، ایک کوئی نہیں جی وہ پہاڑی لگی کھڑی پیچھے رسول اللہ دا تسی وہ شبیل آئی ہے گنبد خضرا دی اگے وہ نچ رہا ہے. یہ کیڑا عشق ہے؟ بیت اللہ لایا اگے تو نچ رہے ہیں، کیڑا عشق ہے؟ دسو نا کیڑا عشق ہے؟ دسو کیڑا عشق ہے؟ اور اپنے ہاتھ نال تسی بنا کے پھر انہوں آپ توڑ رہے جے. یہ تکلیف دہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، حقیقت پر مبنی ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ تیار ہوں، اپنے اپنے علاقے میں جہاں جلوس نکلیں بھرپور انداز میں اس میں شامل ہو جائیں، اپنی سواری پہ چلے جائیں، اپنی سکوٹر، اپنی گاڑی، اپنی سائیکل، اپنی گدا گاڑی، اپنی جیب سے لے کر. کوئی جلوس میں پیدل نہیں جاتا، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں جی، اس کو ساتھ بٹھائیں. وہ جلوس جا رہا ہو جہاں رسول اللہ کے نام کے ڈنکے بجتے ہوں، اور جس گلی بازار سے نکلے لوگ جھوم جائیں اور یہ سمجھیں یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم جا رہا ہے، یہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ جلوسوں میں شامل ہوں، محفل میلاد میں جائیں، باوضو جائیں. میں ہزاروں دکھا سکتا ہوں، محفل ہو رہی ہے باہر کھڑے پان تے سگرٹ کھاتی جاندے نے، جدو سلام ہوئے گا پاج گیا لنگر کھانا آ گئے. میں مخالف نہیں ہوں، کھائیں لنگر، مگر تو خدا کے بندے باہر کھڑا رہ کے وقت ضائع کر رہا ہے، تو وضو کر کے مسجد میں آ جا، محفل کے اندر آ جا. کیا ہے تجھے پرابلم؟ یہ آپ لوگوں کو سیٹ کرنی پڑیں گی چیزیں، اہل سنت کے لوگوں. اگر نہیں کرو گے، میں وہی جو اکثر کہتا ہوں، مٹ جاؤ گے، نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں داستان. تو مٹ جاؤ گے، یا رسول اللہ کہنے سے ڈرو گے. اور میں اکثر کہتا ہوں ہماری پہچان کیا ہے؟ یا رسول اللہ. ہم سنیوں کی پہچان کیا ہے؟ یا رسول اللہ. ہماری پہچان کیا ہے؟ نبی پاک کا میلاد. ہماری پہچان کیا ہے؟ عشق رسول، محبت رسول، مودت رسول. ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم کائنات کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے سینے اور گردنیں کٹا دیں گے مگر مصطفیٰ کی ناموس کے سوداگر نہیں بنیں گے. یہ صرف اہل سنت نے کر کے دکھایا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں محبت رسول عطا کر دے، عشق رسول عطا کر دے، اور حضور کا میلاد محبت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے.